السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، حقیقی زندگی میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ مسنون دعاؤں کے معنی اور مفاہیم کے تحت چل رہے سیریز کے اس قسط میں ہم آپ کے سامنے دعائے ثنا کے معنی اور مفہوم کو ذکر کریں گے۔ بندہ مومن تکبیر تحریمہ کے ذریعے اپنی نماز کی شروعات کرتے ہوئے ہاتھ باندھ کر بسم اللہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے جو دعا پڑھتا ہے وہ کچھ یوں ہے: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یعنی اے اللہ، تیری ذات تمام تر تعریفات کے ساتھ پاک ہے، تیرا نام بابرکت ہے، تیری بزرگی بلند ہے اور تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا یا اس کا ورد کرنا یا اس کے ذریعے اپنی زبان کو تر رکھنا افضل اعمال میں سے ایک عمل ہے، لہذا اس کا اہتمام کثرت سے ہوتے رہنا چاہیے۔ جو بندہ مومن اللہ رب العالمین کی ثناخوانی کرتا ہے، حمد سرائی کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے معبود برحق ہونے کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی کبریائی اور اس کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رضامندی کا اور اپنی خوشنودی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا نام بابرکت ہے۔ اس جملے کا ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ بندہ مومن کو تمام کاموں کی شروعات کرتے وقت بسم اللہ کی تاکید کی گئی ہے، بسم اللہ پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، تاکہ جس کام کی شروعات کی جا رہی ہے اس میں برکت حاصل ہو، اس میں برکتوں کا نزول ہو، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اس میں بڑھوتری اور اضافہ کرے۔ چاہے آپ کھائیں پیئیں تو بسم اللہ پڑھیں، گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھیں، دکان وغیرہ کھولیں تو بسم اللہ پڑھیں، کہ کسی تجارت کی شروعات کریں تو بسم اللہ پڑھیں، حتیٰ کہ اپنے بیوی سے صحبت تک کرنے جائیں تو بسم اللہ پڑھیں، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کا نام چونکہ بابرکت ہے، برکت والا نام ہے، لہذا جب اللہ رب العالمین کے ذکر کے ذریعے، اللہ رب العالمین کے نام کے ذریعے کسی کام کی شروعات کی جائے گی تو انشاءاللہ العزیز اس میں لامحالہ طور پر برکت کا نزول ہوگا، اس میں برکت پائی جائے گی، بڑھوتری اور اضافہ من جانب اللہ پایا جائے گا۔ لہذا ہمیں زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ان معنی اور مفاہیم کو اپنے ذہن میں رکھ کر اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے، اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضامندی ان کلمات کے ذریعے میں حاصل ہوگی، اور پھر ہم اللہ رب العالمین کا مقرب اور محبوب بندہ بن کر جنت میں جانے کے مستحق قرار پائیں گے۔ اللہ رب العالمین ان تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق دے، اور شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کی روشنی میں ہم تک جو بھی پیغامات پہنچے ہیں زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔